لوگوں کے لیے درس ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے کمانا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ کچھ لوگوں کی عادت سی بن جاتی ہے کہ ذرا سی کمزوری، ذرا سی مجبوری آئی اور لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ نہیں، اسلام میں اور اللہ کی بارگاہ میں بالخصوص ہاتھ سے کام کرنے والا، اپنی کمائی کمانے والا وہ بڑا پسندیدہ ہے۔ جو کرتے ہیں محنت مشقت زیادہ، جو کرتے ہیں محنت مشقت زیادہ، خدا ان کو دیتا ہے برکت زیادہ۔ بوجھ نہ بنے کسی پر، اور کسی کے آگے کیوں ہاتھ پھیلائیں؟ کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ التجا کرنی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کریں نا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لو لگائیں، دنیا والوں کے آگے نہیں جانا۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب العبد المؤمن المحترف۔ سنیے، فرمایا بے شک اللہ پاک طلب معاش میں تکلیف اٹھانے والے مومن کو پسند فرماتا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کام کاج کرنا دین سے دوری ہے۔ نہیں، اگر حلال کما رہا ہے اور اس لیے روزی کما رہا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ بھی عبادت ہے۔ بلکہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک نوجوان گزرا اور بڑی اپنے کام کاج میں بیزی تھا، تو کسی صحابی نے کہا کہ حضور کاش یہ بھی اللہ کی راہ میں حدیث کا خلاصہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ اس لیے روزی کمانے نکلا ہے نا کہ اپنے بچوں کو بھوک سے بچائے، یا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، یا اپنے والدین کے ساتھ خیر خواہی کرے، تو فرمایا یہ اس کا چلنا پھرنا بھی اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ ہاں، اگر یہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں پر اپنی بڑائی، اپنا تکبر، اپنی فخر کرے، جناب پیسے والا اس لیے ہوں کہ لوگوں غریب لوگوں کو دباؤں، تو فرمایا یہ شیطان کی راہ ہے۔ تو مبارک ان لوگوں کو جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں یا جو بھی جاب کرتے ہیں، حلال اگر کماتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بلکہ اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جو بندہ کام کاج سے تھک کر رزق حلال کے لیے کوشش کر کے تھک کر شام کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ کسی پر بوجھ بن جائیں، آپ اپنے ہاتھوں سے کمائیں اور محنت کریں، نہ کہ سستی کریں، اور اس میں جس کو کہتے ہیں نا مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم غیب سے عطا فرماتا ہے جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بہرحال حدیث پاک سنیے، الزحمت رحمہ، زحمت یعنی مشقت رحمت ہے، مگر افسوس آج تن آسان لوگ ہو گئے، آرام طلب ہو گئے، راحت پسندی ہمارے مزاج کا حصہ ہو گئی، سستی دیمک کی طرح اب کردار کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ لوگ اٹھ کر گلاس پانی پینا بھی بوجھ لگتا ہے، چاہتے ہیں کہ کھانا بنا بنایا ملے، روٹی پکی پکائی ملے، کپڑے دھلے دھلائی ملے، موٹر سائیکل وغیرہ کار چلانی ہم نے ہے، مرمت کوئی اور کروا دے، سب چیزیں ریموٹ کنٹرول ہو جائیں۔ یہ تو دنیا کے معاملات میں سستی ہے نا، عبادت میں بھی تو سستی ہے۔ اب حال دیکھو تو دینی کاموں میں سستی، نمازوں میں سستی، اب علم دین سیکھنے میں سستی، قرآن پڑھنے میں سستی، سنتیں اپنانے میں سستی، قرض لے لیا تو اب قرض لوٹانے میں سستی، ہر جگہ بس سستی بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ معاشرے کو دن بدن تنگی کے گہرے گھڑے میں دھکیلتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے سست اور راحت پسند آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ منظر چمنستان کے زیبا ہوں کہ نازیبا، محروم عمل نرگس مجبور تماشا ہے۔ جو کوشش کرتا ہے نا وہ منظر کو بدل سکتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ آج دیکھیں نمازوں کے اوقات میں بھی لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ اگر اسلام کو دیکھیں تو کتنا ڈسپلن کا درس دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے، ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے۔ ارے آؤ میرے سامنے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنی شاندار ٹائم کی پابندی اسلام سکھاتا ہے، ارے جب وقت ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے، جماعت کا وقت ہوتا ہے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، لوگ مثالیں دیتے ہیں،
جناب فلاں ملک کی ٹرینیں 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتی ہیں، فلائٹیں بالکل ٹائم پہ جاتی ہیں، لوگ بڑے ٹائم کے پابند ہیں، ہمارے وطن میں لوگ پابند نہیں ہیں۔ ارے تمہیں غیر مسلموں کے ٹائم کو دیکھ کر ٹائم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں ہمارا اسلام۔ آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، بارش ہو، طوفان ہو، سیلاب آ جائے، جب اذان کا وقت ہوتا ہے مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بتائیں کون سی مسجد ہے جو جماعت لیٹ ہوتی ہے؟ ارے دنیا کے بڑے بڑے سسٹم لوگوں نے بنائے، ہمیں پتا ہے جناب کئی بار ایسا ہوتا ہے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، موسم خراب ہے جہاز نہیں اڑ سکے گا، ٹرین میں فلاں پرابلم ہو گیا ہے، ہماری مسجد میں جماعت ٹائم سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے لاکھوں مسلمان نہ 1 منٹ پہلے روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ کیسا اسلام کا ٹائم مینجمنٹ کا درس ہے کہ جب وقت ہوتا ہے مسلمان اپنا روزہ افطار کرتے ہیں، سحری کا وقت ہوتا ہے 1 منٹ پہلے تک تو کھا رہے ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی وقت ختم ہوتا ہے کروڑوں ہاتھ رک جاتے ہیں۔ یہ کیسا شاندار ٹائم مینجمنٹ ہے۔ مسئلہ یہ ہے اسلام تو ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے، مگر ہم نے اپنی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ نہیں سیکھی، ہم نے وقت کا استعمال اور ڈسپلن نہیں سیکھا۔ حالانکہ قرآن فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے، 103 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے جس کا خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ جو لوگ وقت کا خیال نہیں رکھتے، سستی اختیار کرتے ہیں، غور کریں کہ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دیں گے۔ اور جن لوگوں کی سستی کی عادت ہے، قرآن ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کا دکھاوا کرتے ہیں۔ اب اس آیت کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان دوسری جلد کے صفحہ نمبر 335 پر کیا لکھا ہے؟ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ جب مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرے دل اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو ہے نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف انہیں حاصل ہو سکے، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا، جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا، یا لوگوں کے سامنے خشوع و خضوع سے اور تنہائی میں جلدی جلدی پڑھنا، یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا، دل جمعی کے لیے کوشش نہ کرنا وغیرہ، سب سستی کی علامتیں ہیں۔ اب غور کریں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اول تو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، کھڑے ہوتے تو مرے دل کے ساتھ۔ فرمایا یہ منافقین کی نشانی۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بھی دے اور خشوع و خضوع کے ساتھ دے۔ آپ پتہ ہے نماز میں